رمضان شریف عبادت کا، برکت کا، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، سب جانتے ہیں۔ غیر مسلم بھائی بھی محسوس کرتے ہیں کہ رمضان بڑی برکت کا مہینہ ہے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن لگ گیا تھا تو ہمارے بہت سے بیوپاری، دکاندار دکانوں پر خالی بیٹھے رہے، حالانکہ رمضان مسلمانوں کی خریداری کا مہینہ تھا۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم بھائی بھی جانتا ہے کہ رمضان ہمارے لیے بھی برکتیں لے کے آتا ہے، اور ہم ایمان والوں کا تو عقیدہ ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل درجے کی نیکی کریں تو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب۔ اسی لیے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں، وہ تو ایک سال میں دینی ہے۔ 40واں حصہ اپنے مال کا، سونا چاندی پیسہ بکری کا سامان، 4 چیزوں کا حساب لگا کر 40واں حصہ ایک دفعہ دینا ہے۔ لیکن رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے باوجود رمضان کی کچھ خاص عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ رمضان کے ساتھ خاص ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ رمضان کے علاوہ ہوتی ہیں لیکن رمضان میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو، رمضان کی رات کی عبادت تراویح ہے۔ رمضان کی رات کی عبادت تراویح کی 20 رکعت، یہ رات کی عبادت ہے۔ رمضان کے بعد نہ رمضان سے پہلے، صرف رمضان میں پڑھی جائے گی، اور رمضان کی بھی رات میں پڑھی جائے گی، دن میں نہیں۔ اگر کسی کی رات میں چھوٹ گئی اس کی قضا بھی نہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے چھوڑنا جائز نہیں۔ جو سنت مؤکدہ بغیر مجبوری کے چھوڑے فاسق کہلاتا ہے، گناہگار کہلاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا، بریلویوں کے یہاں اور دیوبندیوں کے یہاں، کیونکہ یہ دونوں طبقے سنی مسلمانوں کے ہیں، اور سنی کا لفظ سنت سے ہے، اور اہل سنت وہ ہے جو مولانا بتا گئے جو سنتوں پر عمل کرتے ہوں۔ اب جب حدیث سن لی کہ اہل سنت کے چہرے سیاہ ہوں گے، اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے، قرآن پاک نے جو کہا کہ بہت سو کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اہل سنت ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو کچھ لوگ جھوٹ موٹ کہنے لگے ہم ہیں اہل سنت۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو بریلوی فرقے کے بانی مبانی ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنا مقام اس درجے کا پاتا ہوں کہ اس مقام پر پہنچ کر سنتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ میں نے سنتیں تو چھوڑی نہیں، نفل چھوڑ دیے۔ تو بتاؤ، جن پہ سنتیں معاف ہو اہل سنت کیسے کہلائیں گے؟ تو اہل سنت وہ ہیں آپ حضرات جو سنتوں پر عمل کریں، چاہے آپ بریلوی ہو اور چاہے آپ دیوبندی ہو۔ ہمارے یہاں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ وہابیوں کے یہاں 20 رکعت نہیں، 8 رکعت ہے۔ رافضیوں کے یہاں 20 رکعت نہیں، 8 رکعت ہے۔ اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے یہاں جو اہل سنت ہے، ان کے یہاں تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ 20 رکعت تراویح مردوں کے لیے بھی سنت، عورتوں کے لیے بھی سنت۔ عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں، عشاء کی نماز کے فرض پڑھ کر
2 سنتیں پڑھ کر 20 رکعت تراویح پڑھیں، یہ ان کے لیے بھی سنت ہے۔ پچھلے سال سے پہلے سال بڑی مسجد میں مائک میں بتایا گیا تھا، ماں بہنیں آج بھی سن رہی ہیں، یہ تراویح کی نماز ان کے لیے پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی پڑھیں۔ وہ بغیر جماعت کے پڑھیں گی، اور اگر گھر میں کوئی قرآن سنانے والا مل گیا اور وہ محرم ہے تو وہ پیچھے کھڑی ہو کے پڑھیں۔ اگر غیر محرم مرد بھی ہے تو دوتائی کا پردہ بیچ میں ڈال لیں۔ اگر کوئی گھر میں تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ جماعت میں پیچھے کھڑی ہو کر پڑھ لے۔ اگر کوئی گھر میں تراویح پڑھانے والا نہیں تو اپنی اپنی تراویح 20 رکعت پڑھے۔ اگر بال بچے نہیں پڑھنے دیتے تو اتنی چھوٹ ان کے لیے ہے کہ وہ 4 رکعت کی نیت ایک ساتھ باندھ لے، 2 رکعت پہ اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو، یا 6 رکعت کی باندھ لے، 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو، یا 8 رکعت کی نیت باندھ لے، 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو، 8 پہ سلام پھیر دے، تو 5، 7، 10 منٹ کا فائدہ انہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عورت کے لیے ہے، کیونکہ وہ بال بچوں کی وجہ سے کچھ پریشان رہتی ہے، بچے رونے لگتے ہیں، انہیں دقت ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں، جب تک مجبور نہ ہو، سفر میں نہ ہو، مجبوری میں نہ ہو، تکلیف میں نہ ہو، وہ 2 رکعت کی نیت پڑھے گا۔ 4 کی پڑھنا سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ رمضان کے اخیر میں جب قرآن پورا ہو جاتا ہے اس ٹائم شیطان اور دھوکے دیتا ہے۔ ایک تو تراویح مختصر ہو گئی، الحمدللہ سے ہو رہی ہے، اور یوں چاہتے ہیں کہ رات تو ہے عبادت کی، شب قدر، اور چھٹی کر لو جی، 4 کی نیت باندھ لیں یا نہیں۔ وہ آخری راتیں عبادت بڑھانے کی ہیں، عبادت کم کرنے کی نہیں۔ تو عورتیں 4، 6، 8 رکعت کی نیت باندھ کے 20 پوری کر لیں، اور تراویح کا ٹائم سحری کی بندش تک ہے۔ اگر ایک ساتھ پوری نہ کر سکی تو سحری کی بندش تک پوری کر لیں، اگر چھوٹ گئی تو پھر قضا نہیں۔ یہ رات کی عبادت ہے، اس کی قضا بھی نہیں۔ اس لیے مرد عورت سب تراویح کی پابندی کا ارادہ کریں، اللہ توفیق دے۔ اور دن کی عبادت روزہ ہے، نفلی روزہ جب چاہے رکھ لو، 5 دن چھوڑ کر، عید، بقرعید کے بعد کے 3 دن، 5 دن روزہ رکھنا حرام، گناہ۔ 5 دنوں کو چھوڑ کے جب چاہے روزہ رکھ لو، بڑا ثواب ہے۔ لیکن رمضان کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اور میں اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہ کہہ دیا میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اگر میرے بندے، میری بندیاں رمضان کے روزے رکھیں گے، اس کے بدلے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو رمضان کا روزہ اگر بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا، تو رمضان کے بعد ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنے سے تلافی ہو جائے گی۔ لیکن رمضان کے روزے کا ثواب رمضان میں رکھنے سے اتنا ملتا ہے کہ حدیث میں ہے 11 مہینے رمضان کے بعد روزے رکھتے رہو، 11 مہینے کے روزے رکھنے پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے ایک روزے پر ملتا ہے۔ اس لیے رمضان کا روزہ بغیر مجبوری کے نہیں چھوڑنا۔ مجبوری میں چھوڑ سکتے ہیں، میں مجبوری بتاؤں گا۔ اور حدیث میں ہے رمضان شریف کا روزہ توڑنا بھی نہیں۔ اگر رمضان شریف کا روزہ رکھ کر توڑ دیا
اس پر بڑی سخت سزا ہے۔ ایک تو ہے چھوڑنا تو یہ ہے کہ ارادہ ہی نہیں کیا، چاہے سحری بھی کھا لی، ارادہ یہ روزہ نہیں رکھنا، چاہے سحری نہیں کھائی، ارادہ رکھنے کا ہے ہی نہیں، سحری کھا کر بھی ارادہ نہیں، یہ ہے چھوڑنا۔ تو چھوڑنے والے کی محرومی اگر بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا بعد میں رکھنا پڑے گا، مگر 11 مہینے کے روزے رکھ کر بھی رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی، ویسے فرض ذمے سے اتر جائے گا۔ اور اگر رمضان کا روزہ رکھ کر توڑا، سحری کھائے بغیر ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ سحری کھائے بغیر بھی روزہ صحیح ہے، سحری کھائے بغیر ارادہ کر لیا یا سحری کھا کر ارادہ کر لیا روزہ رکھنا ہے، اور جب سحری کی بندش کا اعلان ہو گیا، فجر کی اذان بھی ہو گئی، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اس کے بعد اگر ایسا کوئی کام جان بوجھ کے کیا جو روزے کے خلاف ہے، روزے کے خلاف ہے، جان بوجھ کر کھانا، جان بوجھ کر کچھ پینا، جان بوجھ کر میاں بیوی کا ملاقات کرنا، اگر ایسا کوئی عمل کیا جو روزے کے خلاف ہے، فجر کی اذان کے بعد روزے کا ارادہ کر چکے تھے، یہ ہے روزے کا توڑنا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجبوری ہے، جان نکلنے کا ڈر تھا، موت کا خطرہ تھا، روزہ نہ توڑتا تو جان جا رہی تھی، اب روزہ توڑ دیا تو گناہگار نہیں، لیکن اگر ایسی مجبوری کے بغیر روزہ توڑ دیا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یا تو رمضان کے بعد ایک روزہ توڑنے کے بدلے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 غریبوں کو ایک فطرہ دینا پڑے گا، 1 کلو 700 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو لگاتار 2 مہینے کے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر 60واں روزہ کسی بیماری میں چھوٹ گیا تو جتنے رکھے گئے سب بیکار گئے، شروع سے پھر 60 رکھنے پڑیں گے۔ اگر رمضان کا روزہ رمضان میں توڑا ہے، بغیر مجبوری کے توڑا ہے، شریعت کی اجازت کے بغیر توڑا ہے، تو رمضان کے بعد یا تو 60 فطرے اور یا اس روزے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ 60 فطرے 60 آدمیوں کو، اور یا 60 روزے۔ اگر 59واں 60واں بھی چھوٹ گیا، بیمار ہو گیا تھا، تو پھر شروع سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، عورت نے اگر ایسی غلطی کی تھی اور عورت 60 روزے رکھ رہی تھی اور بیچ میں ماہواری آ گئی، ناپاکی آ گئی، یہ تو مجبوری ہے، اس کو تو شریعت مجبوری مانتی ہے کہ ناپاکی میں چھوٹ گئے، لیکن کسی اور بیماری میں مجبوری میں چھوٹیں گے تو سارے بیکار، شروع سے پھر 60 رکھنے پڑیں گے۔ اندازہ لگا لو رمضان کے روزے کا توڑنا کتنا برا ہے۔ اس لیے نہ تو چھوڑنا ہے نہ توڑنا، کبھی مجبوری میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ نمبر 1 مجبوری 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر۔ اگر آدمی 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا، ابھی اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ آج کل سفر میں دقت نہیں، اب تو سفر میں دقتیں نہیں ہیں جیسی دقت پہلے تھی، لیکن پھر بھی چلو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اگر مسافر نے روزہ نہیں رکھا، چھوڑ دیا تو گناہگار نہیں ہوگا، بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اور اگر عید کے بعد ٹائم ملا اور روزے نہیں رکھے اور موت آ گئی تو جتنے روزے سفر میں چھوٹے، ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ دوسری مجبوری بڑھاپا،
ایسا بڑھاپا کہ اس بڑھاپے میں ہر 10-5 گھنٹے روزہ برداشت نہیں کر سکتا، ہر 4-5-6 گھنٹے میں دوائی کھانا چاہتا ہے۔ ہر 10-5 گھنٹے کا دن اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں یا تو دوائی چاہتا ہے یا کھانا مانگتا ہے، یا تو اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اتنا بیمار ہے کہ ہر 2-4-5 گھنٹے میں دوائی ضروری ہے، دوائی نہ لے تو بیماری بڑھتی ہے، اور بوڑھا اتنا ہو چکا پیر قبر میں لٹک گئے، اب 4-5-6-7 گھنٹے کی بھوک بھی برداشت نہیں، تو دسمبر جنوری میں 10 گھنٹے کا 11 گھنٹے کا کیسے رکھے گا، اور اب 14 گھنٹے کا 13 گھنٹے کا کیسے رکھے گا؟ اگر سچ مچ ایسا مجبور ہے، اور اللہ جانتا ہے مجبوری کو، ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ ایسا بوڑھا، ایسا بیمار جسے ہر چند گھنٹے میں کھانا یا پانی یا دوائی چاہتی ہے، اللہ کہتا ہے روزہ چھوڑ دے، اور رمضان کے بعد ہمت ہو تو روزہ رکھے، اگر ہمت نہیں اور موت آ گئی یا روزہ رکھنے کی امید ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا، ایسا بیمار لاغر ہے، تو ہر روزے کا ایک فطرہ، 29 روزے تو 29 فطرے، اور 30 روزے ہوئے تو 30 فطرے۔ یہ ہے مجبوری۔ چوتھی مجبوری، عورت حمل سے ہو اور حمل کے پیٹ کے بچے کی جان کا خطرہ ہو، اگر روزہ رکھا تو پیٹ کے بچے کی جان کا خطرہ ہے، شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دے، اور رمضان کے بعد کبھی جب مجبوری ختم ہو جائے گی ان روزوں کو بعد میں رکھے۔ نہیں رکھ سکی، موت آ گئی، تو جتنے روزے چھوڑ دیے تھے ہر روزے کا ایک ایک فطرہ دے گی، اس کے وارث دیں گے۔ ایسے ہی مجبوری ہے، عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بچہ کوئی چیز کھاتا نہیں، اور روزہ رکھنے سے دودھ سوکھ رہا ہے اور بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، اگر اپنے منہ سے چبا کر بھی دینے سے کھا لے۔ اگر کوئی آدمی کھوجے سے ہے، چھوٹے بچے گھر میں کھوجے سے ہے، وہ اپنے منہ میں چبا کر بچے کو دے دے۔ اگر کوئی بھی کھوجے سے نہیں، روزے دار عورت اپنے منہ سے چبا کر نکال کے بچے کے منہ میں دے دے، بچے کا کام چل جائے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے سے دودھ سوکھ رہا ہے اور کوئی غذا کی شکل ہے نہیں، تو شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دے، اور جب اس کا بچہ کچھ کھانے پینے لگے، چاہے منہ سے چبا کے دینے سے کھانے لگے یا ویسے کھانے پینے لگے، تو رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ اگر قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی، تو جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے روزوں کے بدلے ہر روزے کے بدلے ایک ایک فطرہ دے، اس کے وارث دیں گے۔ یہ ہے مجبوری۔ عورت کو ہر مہینے ناپاکی آتی ہے، اس ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اس ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز معاف، اس کی قضا بھی نہیں۔ لیکن اگر رمضان میں ناپاکی آئی تو روزے رکھنا جائز نہیں، ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی رکھ لے، اور اگر اگلے رمضان تک نہیں رکھے گئے، دوسرا رمضان آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ زندگی سلامت رکھے، آنے والے رمضان میں آنے والے رمضان کے رکھے گی، اور اس رمضان کے بعد پچھلے رمضان کے رکھے گی۔ ناپاکی کی حالت کے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نہیں رکھ سکی، موت آ گئی، تو ہر روزے کے بدلے ایک ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، پیدائش کے بعد ناپاکی آتی ہے، اس ناپاکی میں نماز معاف، نماز کی قضا نہیں، لیکن 40 دن کے بعد بھی اگر ناپاکی آ رہی
اب روزہ بھی معاف نہیں، نماز بھی معاف نہیں، وہ حد کی حد 40 دن آتی ہے۔ تو اگر بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی آ رہی تھی، رمضان آ گیا، اس ناپاکی میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ جتنے روزے چھوٹیں گے پاک ہونے کے بعد، رمضان کے بعد ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی، تو جتنے روزے ناپاکی میں چھوٹ گئے تھے، ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ یہ ہیں مجبوریاں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ناپاکی اگر فجر کی اذان کے بعد شروع ہو گئی، ناپاکی اگر مغرب کی اذان سے کچھ پہلے آ گئی، عورت نے روزہ رکھ لیا اور فجر کی اذان کے بعد ناپاکی شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے طے ہے، یا گولا چھوٹنے سے، گھنٹی بجنے سے، افطاری کا اعلان کرنے سے کچھ پہلے ناپاکی آ گئی، یہ روزہ بھی ختم گیا۔ ثواب تو اللہ دے گا، لیکن یہ روزہ بھی بعد میں رکھنا پڑے گا۔ تو ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں، ان مجبوریوں میں تو روزہ چھوڑا جائے گا۔ اور آج اللہ آپ کی فصلوں کو سلامت رکھے۔ اس بار اللہ نے اب تک تو خطرناک بارشیں نہیں دی، اللہ فصلوں کی حفاظت رکھے۔ آپ کی فصل آ رہی ہے، آپ اکثر انداتا ہو، آپ کی پیداوار سے اللہ کی ساری مخلوق پیٹ بھرتی ہے، آپ کی کھیتی میں جتنی جنس پیدا ہوتی ہے سب تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اللہ فصلوں کو حفاظت کے ساتھ آپ کے گھروں میں پہنچائے، پھر برکتیں عطا فرمائے۔ فصل کٹے گی رمضان میں، اب رمضان میں آپ فصل بھی کاٹیں گے اور انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، چاہے رات کو کاٹنی پڑے، چاہے صبح سویرے کاٹ لو، آدھے دن سے پہلے کاٹ لو اور اس کے بعد آرام کرو، مگر روزہ چھوڑنا مناسب نہیں۔ رمضان کے روزے کی قدر سمجھو کہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے روزے رکھ کر رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں ایک رکھ لیا، فرض اتر گیا، لیکن ثواب دیکھو رمضان میں کتنا ہے۔ اس لیے چاہے کام ہلکا کر لو، لیکن حتی الامکان کوشش کرو کہ روزہ نہ چھوٹے، اور اللہ آپ کو صبر دے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت ایک آنکھ سے کھاتی ہے اور غیر مسلم بھائی 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے غیر مسلم بھائی 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یہ میرے امتی ایک آنکھ سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں 16 گھنٹے کا بھی روزہ رکھوایا، ہمارے بچوں نے رکھے، حلق سوکھ گئے، روزہ نہیں توڑا۔ ہمارے بوڑھے بوڑھیوں نے رکھے، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی برت رکھتے ہیں، اناج کے علاوہ سب کچھ کھاتے ہیں، مگر کتنے غیر مسلم بھائی برت میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ صبر دیتا ہے، رمضان میں روزے میں آپ کو اللہ صبر دیتا ہے۔ آپ نے 16 گھنٹے بیڑی نہیں پی، کوئی حرج نہیں، آپ نے صبر کر لیا، اور جیسے افطار ہوا تو نماز سے پہلے بیڑی پی رہے ہیں، اب صبر نہیں، نماز سے پہلے بیڑی پیتے آ رہے ہیں، حالانکہ سوچ سکتے ہیں بھائی 10 منٹ اور صحیح، لیکن اب صبر نہیں ہوتا۔ وہ روزے میں صبر کہاں سے آیا تھا؟ وہ اللہ نے دیا تھا۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہم سے رمضان کے صحیح روزے رکھوا دے اور اللہ قبول بھی فرمائے۔ تو اس لیے رمضان شریف کا روزہ نہ تو چھوڑنا ہے نہ توڑنا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر عبادتیں بھی رمضان کی آئیں گی، اللہ تعالیٰ سب کو کرائے گا، توفیق عطا فرمائے۔ بس میں نے تو رمضان کے تعلق سے یہ باتیں بتائی ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں
ایک تو تراویح کی پابندی کرے اور اسی طرح روزہ بغیر مجبوری کے نہ چھوڑے. کبھی کبھی آدمی لا علمی میں چھوڑ دیتا ہے. کیسے؟ سحری میں آنکھ نہیں کھلی، یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ رکھ سکتا تھا. بہت سے بھائی بہن رکھتے ہیں، اگر سحری کے بغیر رکھ لیا تو ثواب اور زیادہ ملے گا، کیونکہ بڑی ہمت کا کام کیا ہے. سحری کا کھانا ثواب ہے، سحری کھانا سنت. لیکن اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے، ہمت کرنے کی کوشش کر لو، اگر رکھا جائے تو سحری کھائے بغیر زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر آنکھ کھلی تو سحری چاہے تھوڑی کھا لو، اس میں بھی ثواب ملے گا. تو کبھی کبھی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، روزہ چھوڑ دیا. کبھی جی متلا کر الٹی ہو گئی، جی متلا کر الٹی ہو گئی، روزہ توڑ دیا. جی متلا کر الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی ہو جائے. ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے جو حلق میں انگلی ڈال کے کی ہو اور پھر منہ بھر کے ہوئی ہو. اگر جی متلانے سے ہوئی، چاہے جتنی ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ میں آنے والی چیز کو جان بوجھ کر نہ نگلے، الٹی چاہے جتنی ہو جائے، روزے میں خرابی نہیں. اور اگر حلق میں ہاتھ ڈال کے کرے، تھوڑی ہو گئی جب بھی نہیں ٹوٹا، منہ بھر کے ہو گئی اب ٹوٹ گیا. خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا بھائی انجیکشن لگے گا. اب مسلمان ماشاءاللہ روزے کو جان سے زیادہ پیارا رکھتا ہے. مسلمان روزے دار ہے، ڈر گیا اور یہ کہا آج تو میں روزے سے ہوں. آپ سواں لگاؤ گے، چاہے کلے میں لگاؤ، نس میں لگاؤ، آپ سواں لگاؤ گے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس نے کہا بھائی کل سحری نہیں کھاؤں گا، روزہ چھوڑ دوں گا. میں آج نہیں روزہ ضائع کرتا، میں روزے سے ہوں. یہ سوچ کر اگلے دن روزہ چھوڑ دیا کہ سواں لگوانا ہے تو آج روزہ چھوڑ دوں. تو دیکھو اس نے لا علمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. اگر مسئلہ معلوم ہوتا تو روزہ بھی رکھتا، سواں بھی لگواتا. انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نس میں لگے، چاہے کولہے میں، چاہے ہاتھ میں. گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گلوکوز چاہے چڑھواتے رہو، 6 مہینے بھی نہ کھاؤ، کھانے پینے کی پورتی ہوتی رہتی ہے، مگر گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور خون نکلوانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، خون چڑھوانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں داغ اگر نکلوایا روزے کی حالت میں، حلق میں خون چلا گیا، پانی چلا گیا، دوائی چلی گئی، دانت کا علاج کراتے ہوئے حلق میں کچھ چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دانت کا علاج تو رات کو کراؤ، یا پھر روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لیں. آنکھ میں دوائی ڈالی، حلق میں اثر آ گیا، اب یہ سوچ کر آنکھ کا علاج چھوڑ دیا. بھائی روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس کی دوائی کا اثر تو حلق میں آتا ہے. یا ڈاکٹر سے کہا جی آج تو میری آنکھوں کا علاج نہ کرو، کل روزہ چھوڑ دوں گا، میری آنکھوں میں دوائی ڈال دینا. لا علمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے، آنکھوں میں شہد ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق میں اثر پڑا آ جائے. لیکن ناک میں اور کان میں تیل یا دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، شہد ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا. کان میں دوائی یا تیل ڈالنے سے ٹوٹے گا، ناک میں ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا. پھر اگر نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا، آپ نے مسئلہ سن لیا بھائی کان میں تیل دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کان میں جانے والے پانی کا کوئی فائدہ نہیں، تیل دوائی کا تو فائدہ ہے.
آپ نے کھانے کی بھاپ سونگھ لی، عورت کھانا بنا رہی ہے، افطاری میں کھانا سامنے رکھا ہے، کھانے کی بھاپ منہ میں چلی گئی، انجن کا دھواں، مشین کا دھواں، بیڑی سگریٹ کا دھواں، تمباکو کی گرد، آٹے کی گرد بغیر ارادے کے حلق میں چلی جائے، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگر کھانے کی بھاپ چلی گئی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر بتی کا دھواں روزے دار نے جان بوجھ کر سونگھ لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اگر بتی کی ضرورت سونگھنے سے پوری ہوتی ہے اور کھانے کی ضرورت کھا کر پوری ہوتی ہے، اس لیے کھانے کی بھاپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر بتی کا دھواں جان بوجھ کے نہ سونگھے، بلکہ اگر ویسے ہی بغیر ارادے کے حلق میں یا ناک میں کسی چیز کا دھواں چلا گیا، بیڑی کا، سگریٹ کا، حقے کا، کوئی اور پی رہا تھا، مکھی مچھر بغیر ارادے کے حلق میں چلا گیا، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ روزے کے ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے، ہم شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں۔ کاشتکار اپنی کاشت کے کام کو انجام دیں گے، محنت مزدوری کرنے والے وہ اپنا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، ربنا ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ فصل علی سیدنا حبیبک و مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ربنا ولک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ربنا ولک الحمد حمدا عدد خلقک وزنة عرشک ورضا نفسک ومداد کلماتک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم ربنا انا نحن عبادک الضعفاء، انا لا نحصی ثناء علیک انک کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم ربنا انک انت خلقتنا ونحن عبیدک ونحن علی عہدک ووعدک ما استطعنا، نعوذ بک من شر ما صنعنا، نبوء لک بانعاماتک علینا ونبوء لک بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة، ونسألك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فارحمنا ربنا ولا تجعلنا من الخاسرین۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، یا الہ العالمین بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز، ہم گناہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم گناہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، گرچہ ہم بدکار و نالائق ہیں اے شاہ جہاں، پر تیرے در کو بتا ہم چھوڑ کر جائیں کہاں۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مومڈن کہلاتے ہیں، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہے۔ یا اللہ، اس نسبت کی وجہ سے ہمارے کتنے ہی انسانوں میں سے کتنے ہی بھائی ہم سے نفرت کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس نسبت کو ہمارے قائم دائم رکھیو، ہماری اس نسبت کو کمزور نہ فرما دیجیو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے اپنی شایان شان، ان کی شایان شان کروڑوں کروڑ درود و سلام رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، وہ ہمارے محسن، یا اللہ وہ محسن کائنات ہے، ان کی بدولت آج یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ جلسے، یہ تبلیغی جماعت، یہ مدرسے، یہ روشنی، یا اللہ یہ مسجد کے مینارے اور یہ تمام کی تمام سارے سنسار اور ساری دنیا میں جو کچھ ہے انسانیت کی ترقی، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ان کی برکت ہے۔ یا اللہ، سب کو ان کی عظمت کے پہچاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم ان کے امتی ہیں، مگر ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انجانے میں، لا علمی میں۔ یا اللہ، چند مہینے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے خواب میں تشریف لائے، ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں، چھت گرے ہوئے کھنڈر میں کھڑے تھے، چہرے پر افسوس کا اظہار اور افسوس کرتے ہوئے فرما رہے تھے، میری امت نے میرا دین ڈھا دیا ہے۔
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو دنیا سے پردہ کرتے وقت نہیں بلایا، انہوں نے ہم کو معراج میں نہیں بلایا۔ یا اللہ، حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، مغفرت کی۔ حضرت عائشہ پھولی نہ سمائی اور کہا ہمارے لیے رسول اللہ نے دعا کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہاری فرمائش پر جو دعا تمہارے لیے کی ہے میں اپنی امت کے لیے 5 وقت یہ دعا کرتا ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا و اصحابہ ما ہم اہلہ۔ اے اللہ، ہمارے وہ پیغمبر جو ہمارے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کرنے والے، اے اللہ ہمارے وہ پیغمبر کہ جنہوں نے عرفات کے میدان میں، حدیث میں روایت میں ہے کہ جب حج کرنے گئے عرفات کے میدان میں، آج تو قالین بچھتے ہیں، شامیانے لگتے ہیں، اس زمانے میں نہ شامیانہ تھا نہ قالین، تپتی ہوئی زمین پر ننگے پیر کھڑے تھے اور ظہر اثر کی نماز جلدی پڑھ کر دعا مانگنے کھڑے ہو گئے، اور سورج اوپر سے سورج کی تپش، نیچے سے زمین تپ رہی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور جب سورج چھپنے کو پہنچ گیا، اللہ آپ کو ترس آ گیا اور آپ نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے جا کر کہا اے نبی دن ڈھل گیا، سورج چھپنے کو ہے اور سارا دن گزر گیا، آپ اپنی امت کے لیے مانگتے رہے، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کر دی اور ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ مغرب کی اذان پر وہاں سے چلنے کا حکم ہے، وہاں سے چلے، مزدلفہ پہنچے، مغرب عشاء اکٹھی جا کے پڑھی، اور ہم جیسے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے بھی دعا کر رہے تھے۔ اور اے اللہ، آپ نے یوں کہہ دیا تھا کہ اپنی امت کے ظالموں کے حق میں دعا نہ کرو، میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمارے نبی مایوس نہ ہوئے اور مزدلفے میں جا کر پھر وہی دعا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے یہ وعدہ کر دیا کہ اچھا اگر تمہاری امت کے وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، نشہ کر کے ظلم کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، نماز چھوڑیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا ظلم اپنی جانوں پر کریں گے، اگر وہ سچی توبہ کر کے نیک کام کرنے لگے، اے نبی جاؤ، اچھا میں نے وعدہ کر لیا، میں ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اے اللہ، ہمارے وہ نبی جنہوں نے ہم کو کسی وقت بھی بھلایا نہیں، مزدلفے میں جا کر پھر وہی دعا مانگی۔ آج میرے بچے، میری بچیاں اور ہم بڑے کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو؟ ہمارے نبی کھنڈر میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میری امت نے میرا دین ڈھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز دین کا ستون ہے،
جس نے نماز کو قائم رکھا، دین کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑی دین کو ڈھا دیا، اے اللہ کل قیامت میں نبی کے سامنے پیشی ہوگی، اے اللہ ہم کس منہ کو لے کر چلے، اے اللہ ہمیں معاف کر دو، یا اللہ ہمیں معاف کر دو، اے اللہ یہ آپ کے بندے 12 بجے تک یہاں نہ بیٹھتے، صرف آپ سے معافی مانگنے کے لیے، اے اللہ آپ سے دعا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف کر دو، اے اللہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں اپنے در پر جھکنے والا بنا دو، اے اللہ ہمیں معاف کر دو، یا اللہ یہ آپ کے بندے صرف دعا کے لیے اس ٹائم تک بیٹھے ہیں، اب رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا اور لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، مگر آپ کے یہ بندے چھوٹے بڑے اور بہت سی بندیاں اپنے گھروں کی چھتوں پر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں، اے اللہ یا اللہ، اے اللہ ہماری جھولیاں خالی ہیں اور خالی جھولیاں آپ کے سامنے پساری، زبان حال سے ہر بندہ کہہ رہا ہے اور میں ان کی ترجمانی کر کے زبان قال سے بھی کہتا ہوں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں، اے شاہ جہاں پر تیرے در کو بتا ہم چھوڑ کر جائیں کہاں، اے اللہ ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز۔ اب حالات یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کرونا میں مبتلا ہو گئے تو جب جان جانے کا خطرہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگانے سے بھی بہت سے لوگ مر رہے ہیں، نہ لگواؤ تو خطرہ اور لگواؤ تو گارنٹی نہیں، اے ہمارے رب ہم ہے بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہے ناچار اور تو ہے چارہ ساز، ہم گناہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے۔ کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنے نگاہ۔ اے اللہ یہ آپ کا ہر بندہ یوں کہہ رہا ہے، کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنے نگاہ، یا رب اپنے لطف و احسان و عطا کے واسطے۔ چرخ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم، چار سو ہے فوج غم، چار سو ہے فوج غم، چار سو ہے فوج غم، کر جلدی اب بحر کرم، کچھ رہائی کا سبب، کچھ رہائی کا سبب ہم بے نوا کے واسطے۔ گرچہ ہم ہیں بندے آسی غلام پرقصور، جرم اپنا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور۔ اے ہمارے رب آپ نے قرآن میں فرمایا، وَنَبِّ عِبَادِي اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو
میں غفور الرحیم ہوں۔ اے اللہ آپ کے غفور الرحیم ہونے کا صدقہ، آپ غفور الرحیم ہیں اور ہم گناہگار بنتے ہیں۔ نیک لوگوں پر آپ کی رحمت ہو یا اللہ، اس میں آپ کی رحمت کا کیا کمال ہوگا۔ کمال تو آپ کی رحمت کا جب ہے جب ہم جیسے گناہگاروں پر آپ کی رحمت نچھاور ہو جائے۔ اے اللہ گرچہ ہم ہیں بندے آسی، غلام پرقصور، جرم اپنا حوصلہ ہے، نام ہے تیرا غفور، تیرے کہلاتے ہیں ہم جیسے بھی ہے رب شکور۔ انت شافن انت کافن فی مہمات الامور، گرچہ یا رب ہم سراپا ہے برے، اب تو لیکن آ گئے در پر تیرے۔ اے اللہ ہر بچے نے، ہر بڑے نے، ہر جوان نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ ہاتھ دکھنے لگے، پیر سو گیا۔ بہت سے بھائیوں کو اتنی لمبی دعا کرنے کی عادت نہیں، مگر اے اللہ گرچہ یا رب ہم سراپا ہے برے، اب تو لیکن آ گئے در پر تیرے۔ تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ یا اللہ دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوگر، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوگر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، تو ہے بس حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں۔ یا اللہ خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہر طرف سے ہو کہ ہم خار و تباہ، آئے ہیں اب در پہ تیرے اے خدا، تو ہے بس حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں۔ صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا۔ اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ سب کی جان و مال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں دینداری عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو